بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خاوند وصال کر گیا۔ اس کے خاوند کے ورثے میں صرف 3 درہم تھے۔ اس بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے وہ 3 درہم پکڑے، بازار میں جا کر ایک اون دیکھا، وہ اس کو پسند آ گیا تو اس نے اس اون کو خرید کر گھر لے آئے۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اس اون کو بیچ دیا جس کے اس کو 5 درہم ملے۔ 2 درہم سے ضروریات زندگی کے لیے چیزیں لے آئے اور 3 درہم کا پھر ایک اون خرید کر لے آئے۔ اس طرح سے وہ اپنی اور بچوں کی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بازار سے کچھ اون خرید کر گھر آئے۔ اون کو رکھ کر بچوں کو کھانے وغیرہ دینے میں مصروف ہو گئی تھی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے اون کو اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ اون اس عورت کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ نے میرا رزق کا یہ ذریعہ بھی ختم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں گی اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی؟ وہ سیدھی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئی، ان کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس عورت کی کہانی کو سن کر ابھی حیران ہو رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازے کو کھولنے پر 10 آدمی کھڑے تھے۔ آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ ہمیں اپنی موت یقینی ہو گئی تھی۔ ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو اس مشکل سے نکال دے، تو ہم سب مل کر 10,000 درہم صدقہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں کسی پرندے نے اون کا ایک گولا پھینک دیا۔ ہم نے اس اون کے گولے کی مدد سے کشتی کے چھوٹے سے سوراخ کو بھر دیا اور اس کے اوپر صندوق رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پر پہنچ ہی گئے۔ اس طرح ہم اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنا صدقہ کسی مستحق کو پہنچا سکیں۔ ہم کو یہاں کسی کے بارے علم نہ تھا کہ ہم نے کسی سے ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا نام ہمیں بتا دیا، اس لیے ہم سب آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ لیں 10,000 درہم اور جس کو آپ ان کا مستحق سمجھیں اسے یہ رقم عطا کر دیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوش بھی ہوئے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے 10,000 درہم پکڑے اور پاس ہی بیٹھی اس عورت کو دے دیے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ بیوہ خاتون آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی اللہ اور خدا ترس انسان گزرے ہیں۔ آپ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ 20 سال تک آپ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ امام صاحب کے سب شاگردوں میں سے بڑا درجہ حاصل کرنے والے آدمی تھے۔ جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا کسی مسئلے کو لے کر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو آپ سے اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا جاتا تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حاتم طائی سے جا ملتا ہے۔ آپ 21 صفر 47 ہجری کو ملک شام میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زیادہ زندگی کوفہ میں بسر کی، پھر آپ خواجہ حبیب رائی کے پاس آئے، یہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کا ایک چھتیر ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے کہا اے میرے پیارے، میں نے 20 سال سے اپنی چھت کی طرف نظر نہیں ماری۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو 80 درہم اور ایک مکان ورثے میں ملا تھا۔ وہ درہم ساری عمر تک آپ سے ختم نہیں ہونے پائے تھے۔ آپ اس دوسرے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب وہ بھی گر گیا تو تیسرے درجے میں بیٹھ کر زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ آپ کی نوکرانی نے کہا کہ آپ کے لیے گوشت کا اچھا سا سالن بنا لوں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی تو میرا بھی یہی کرتا ہے۔ اس نوکرانی نے بہت مزیدار گوشت تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔
تو آپ فرمانے لگے کہ فلاں آدمی کے بچے کہاں ہیں؟ نوکرانی نے جواب دیا، اے آقا یہاں پر ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ گوشت ان بچوں کو دے دو۔ نوکرانی نے کہا کہ آپ بھی اس گوشت سے کچھ کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت کھا کر بھی گندگی بن کر کوڑے میں ہی جانا ہے، اگر میں یہ کھانا یتیموں کو کھلا دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ سارا سالن یتیم بچوں کو بھیجوا دیا اور خود معمول کی عام خوراک کھا لی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔